ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ تم فرما دو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ کفار مکہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ نکال دیں۔ تو انہوں نے اپنے شہروں میں دریاؤں اور چشموں کا مطالبہ کیا تھا تاکہ ان کے مال زیادہ ہو جائیں، ان کی معیشت بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی پیداوار کا ان پر زیادہ ہو جانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین کی پیداوار بہت بڑھا دے گا وہ، لیکن یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانے بھی اگر ان کو مل جائیں بالفرض، پھر بھی ان کے لالچ میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کا بخل کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے خزانے اور اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اگر ان کو سب بھی دے دیا جائے تب بھی یہ لالچ کرتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا انسان بڑا لالچی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں بھری ہوئی مال کی ہوں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو انسان کے حرص اور اس کے لالچ کا یہ حال ہے کہ پوری وادی بھی اگر سونے کی بھر کے انسان کے حوالے کر دی جائے تب بھی انسان کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اور مال تو ایک ایسی چیز ہے، بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کی امت میں برے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالدار لوگ۔ اب یہاں پہ مالدار لوگ جو فرمایا تو اس سے مراد وہ مالدار لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اس مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قسم قسم کے لذیذ کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور خوبصورت عورتوں سے خوبصورت عورتیں رکھیں گے، اور قیمتی گھوڑے ان کے پاس میں ہوں گے، لیکن ان کا پیٹ جو ہے وہ تھوڑے کھانے سے نہیں بھرے گا، نہیں سیر ہوگا، اور بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے، اور ان کا ہر ایک عمل دنیا کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو حکم دیتا ہوں کہ جو کوئی تمہاری اولاد میں سے ان کو دیکھے تو ان کو چاہیے کہ سلام نہ کرے، اور بیمار ہو تو ان کی عیادت کے لیے نہ جائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسلام کو ویران اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یعنی ایسے مالدار لوگ جو صرف اپنے کھال اور اپنے مال کے اندر مست رہتے ہیں اور دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے اتنی بیزاری کا اظہار فرمایا کہ ان سے ملاقات ہی نہ کرو، کیونکہ جو آدمی ایسے مالدار لوگوں سے ملتا ہے جو دنیا کے اندر پوری طور کے اوپر مست ہے اور اللہ اس کے رسول کو بھولے بیٹھے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے ملنے سے اور دل کے اندر سیاہی بڑھتی ہے، کالا پن بڑھتا ہے۔ ہاں وہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتے ہیں، مال کے ذریعے نیک کام کرتے ہیں، تو ایسے مالدار تو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایسے لوگوں کا مال تو حضرت صدیق اکبر کے مال کے طریقے کے اوپر خرچ ہونے والا ہے، تو صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور
اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کی آپ زندگی کو دیکھیں. کسی شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی. اب آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اگر اس کو کوئی بد دعا دیتا ہے تو بد دعا کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف پہنچائی کسی نے تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس شخص کو تندرستی دے، عمر لمبی دے اور مال خوب عطا فرما دے. یعنی آپ کو تکلیف پہنچائی تو دعا کیا دے رہے ہیں اس کو؟ اے اللہ اس کو تندرستی دے، لمبی عمر دے، خوب مال عطا کر دے. تو حضرت ابو درداء نے اس شخص کو دعا نہیں دی، بد دعا دی تھی. یہ بد دعا کیسے ہو گئی؟ کیونکہ جب یہ چیزیں کسی کو ملتی ہیں تو اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے، اس کی غفلت بڑھ جاتی ہے اور آخرت سے بندہ غافل ہو جاتا ہے اور برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے. بندہ تندرست بھی ہو اور ساتھ میں عمر بھی لمبی ہو، خوب مال بھی ہو، تو پھر وہ برباد ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو پھر وہ برباد ہی ہے. اللہ اگر کرم فرمائے تو بچ جائے تو بچ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک درم کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمانے لگے اے درم تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے پاس سے نہیں جائے گا مجھے کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. یعنی حضرت علی نے بہت بڑی بات کہہ دی، حکمت سے بھری ہوئی بات فرما دی کہ پیسہ آپ نے ہاتھ میں لے کے کہا کہ جب تک تو میرے پاس سے جائے گا نہیں مجھے فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. یعنی مال کا فائدہ یہی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں سے چلا جائے، کیونکہ اگر تمہارے ہاتھوں میں سے چلا نہیں گیا اور تم دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر وہ مال تمہارے کوئی فائدے کا نہیں ہے. تو تمہاری زندگی میں تم نے اس کو اچھے کام میں خرچ کر دیا، چاہے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کیا یا صدقہ و خیرات کیا، تو پھر اس کا فائدہ تم کو ملے گا. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اپنی عورت کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جو مال و دولت کو عزیز رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے انسان بڑا ہی کنجوس ہے. اچھا اس آیت کریمہ میں کہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سارے انسان تو جو ہے وہ بخیل نہیں ہوتے، کچھ انسان سخی بھی ہوتے ہیں، کچھ بخیل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے. تو سب کو کنجوس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی جو اصل ہے اس کے اندر بخل ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جو رہتا ہے وہ کوئی خوبصورت چیز آپ اس کی طرف بڑھائیں تو وہ لے لیتا ہے، لیکن جب وہی چیز اس سے آپ واپس لینا چاہیں تو نہیں دیتا ہے. وہ کیوں؟ اس کی فطرت کے اندر ہے، بخل ہے. اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کو محتاج بنایا گیا اور محتاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی چیز اپنے پاس میں سنبھال کر کے رکھے جس کی اس کو ضرورت ہے. اب کبھی کبھی وہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سخاوت کرتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے سخاوت کر رہا ہے. اصل کے اندر اس کے دل کے اندر بخل موجود ہے. اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کبھی دنیا کی تعریف میں سخاوت کر دیتا ہے، کبھی کسی اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے سخاوت کر دیتا ہے، کبھی آخرت کے ثواب کی امید میں سخاوت کر دیتا ہے. تو کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو انسان کی ذات کے اندر بخل موجود ہے. اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرمائے وہ اس سے مستثنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں، اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ پچھلی امتیں بخل کرنے کی وجہ سے برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. بندہ اگر مال میں بخل کرتا ہے اور پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور حق راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا ہے تو پھر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتیں بخل کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں جو چیز شر ہے یعنی برائی ہے وہ حرص والا بخل ہے. یعنی بندہ لالچ بھی کرے اور بخل بھی کرے تو یہ جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی بری چیز ہے. اور فرمایا ہلاک کرنے والی بزدلی، یعنی بندہ ایسی بزدلی اختیار کرے جس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، یہ بھی شر ہے. یہ اصل میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیکی تو خوب کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، خوب تسبیح پڑھ لیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر 5 روپیہ اگر دینے کے لیے کہا جائے تو ان کی حالت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ نیک نہیں ہوتے لیکن سخاوت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا رتبہ حاصل کر لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر نے دی ہیں، تو کیا ان میں سے میں کچھ دوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم اپنی تھیلی کو باندھ کر کے مت رکھو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کا منہ بند کر دے گا. اور فرمایا اور تم گن گن کر کے مت دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تو اللہ بھی اپنے خزانوں میں سے تم کو نہیں دے گا, اور تم بھی سوچ سوچ کر کے دو گے کہ دوں کہ نہ دوں, دوں کہ نہ دوں, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زیادہ نہیں دے گا, کم ہی عطا فرمائے گا. تو انسان جب اللہ کی راہ میں اپنے خزانے کا منہ کھولتا ہے اور بے حساب دیتا ہے تو اللہ اس کو پھر اللہ بھی بے حساب دیتا ہے. ہمارا بے حساب تو تھوڑا سا ہوتا ہے اور اللہ کا بے حساب کتنا ہوتا ہے اس کا پھر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ہے. اب وہ 3 آدمی کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور وہ 3 آدمی کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. یعنی رب نے یہاں پہ فرمایا نا انسان بڑا کنجوس ہے, تو اس کی تفسیر میں یہ حدیث پاک بڑی پیاری حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام, ایک وہ شخص جو کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر اس نے بھیک مانگی, سوال کیا, اس نے اس کے ساتھ میں اپنی کسی قرابت کی بنا پر سوال نہیں کیا, ایسے ہی مانگ لیا لوگوں سے, تو لوگوں نے اس کو منع کر دیا اور نہیں دیا. اب ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر کے اس کے پیچھے سے گیا, چھپکے سے گیا اور چھپکے سے جا کے اس کو دے دیا, تو اس کے دینے کا اللہ کے سوا کسی کو علم بھی نہیں ہوا, یا تو وہ دینے والا جانے یا پھر جو لینے والا وہ جانے. یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. لوگوں نے نہیں دیا, ایک آدمی اٹھ کے سے چھپکے سے جا کے اس کو دے کر کے آ گیا, تو اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے. دوسرا بندہ, کچھ لوگ رات کو سفر پہ گئے, یہاں تک کہ جب ان پر نیند طاری ہو گئی تو اپنی سواریوں سے اترے اور اپنے سر کو رکھ کر کے سو گئے, تو ایک آدمی ان میں سے اٹھا اور اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے لگا, اللہ کو راضی کرنے لگا. تو یہ بندہ نیند آ رہی ہے, سب سو رہے ہیں, لیکن پھر بھی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور تیسرا وہ بندہ کہ ایک شخص کسی لشکر میں تھا, دشمن سے مقابلہ ہوا, دشمن غالب آ گئے تو اپنا سینہ تان کر کے آگے آیا, اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان میں سے 3 بندوں کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا, اور 3 وہ بندے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ان میں سے ایک بوڑھا زانی. زنا آدمی جوانی میں کر لے تو کہتے ہیں کہ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. بوڑھے کے پاس میں کون سی خواہشات تھی, وہ پھر کیوں زنا کیا؟ یہ بوڑھا زانی اللہ کو بڑا ناپسند ہے. ویسے وہ دوسرا زانی بھی اللہ کو پسند ہے, لیکن بوڑھا زانی زیادہ ناپسند ہے. تیسرا متکبر فقیر. یہ دوسرا متکبر فقیر, آدمی کے پاس مال ہو تو مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے, فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیوں تکبر کر رہا ہے؟ تو ایسا تکبر کرنے والا فقیر اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اور تیسرا ظالم غنی, اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے اور پھر بھی لوگوں پہ وہ ظلم کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے. اور حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے جو معاملات ہیں, ان کا جو معاملات کا والی ہے وہ حکما کو بنا دیتا ہے. یعنی اچھا حاکم, اچھا بادشاہ ان کے اوپر مقرر کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مال سخیوں کے پاس میں رکھتا ہے. یہ دیکھ لیں, اگر آپ کے اوپر کوئی اچھے لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کے جو مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کے ساتھ میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے معاملات کا والی جاہلوں کو بنا دیتا ہے, برے لوگوں کو ان کا والی بنا دیتا ہے, اور مال بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے. مالدار لوگ بخیل ہوتے ہیں سب, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت کے اندر نہیں جائیں گے. 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ایک دغا باز, دھوکہ دینے والا, دوسرا منان, احسان جتانے والا, اور تیسرا بخیل. یعنی یہ مسلمان ہیں تو شروع میں جنت میں نہیں جائیں گے, اور بعد میں اپنے گناہوں کی سزا کے بعد میں جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ابتداءً جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث پاک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سخی اللہ کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, اور بخیل اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے, لیکن جہنم کے قریب ہے. اور فرمایا کہ اللہ کو جائل سخی بخیل عابد سے زیادہ پیارا ہے. یعنی ایک آدمی عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے, اللہ کو وہ زیادہ پسند نہیں ہے. دوسرا آدمی جاہل ہے لیکن سخاوت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑا ہی پسند ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں کا مالک بھی کر دیتا تو بھی یہ جو ہے وہ خرچ کے ڈر سے اس کو روکے رکھتے. اور فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا کنجوس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بخل اور اس کی کنجوسی کو یہاں پر بیان فرمایا. اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں. ایک دو روایت آپ ان میں سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بخل اور لالچ کو کتنا ناپسند کیا گیا اور سخاوت کو کتنا پسند کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تمام چیزوں میں بڑھاپا آتا ہے، انسان کی تمام چیزوں میں بڑھاپا آتا ہے، لیکن دو چیزیں جوان رہتی ہیں. دو چیزیں انسان کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں. ایک تو لمبی عمر کی آرزو اور دوسرا مال کی محبت. انسان ایک دم بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی سوچتا ہے اور زندہ رہوں تو اچھا ہے، اور زندہ، یہ ہمیشہ اس کی امید جوان ہی رہتی ہے. اور دوسرا مال کی محبت، ایک دم پاؤں قبر میں لٹک جاتے ہیں، بس مرنے ہی والا ہے، پھر بھی اس وقت بھی اس کی یہ آرزو جوان رہتی ہے کہ اور مال آ جائے تو اچھا ہے، اور مال آ جائے تو اچھا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل کے اندر اس بات کا القاء کیا کہ جب تک بندے کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ بندہ مرتا نہیں ہے. جب اللہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کا مال بہت زیادہ مت ڈھونڈو اور بہت زیادہ لالچی مت بنو، اس لیے کہ جو دانہ تمہیں ملنے والا وہ ملنے ہی والا ہے. جس کے پاس میں تمہارا دانہ ہے اللہ اس کے دل میں خود ہی ڈال دے گا، وہ دانہ تم کو لا کر کے دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر پہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق تمہیں ضرور پہنچائے گا. اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اے آدم کے بیٹے، اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں تب بھی تو اس میں سے صرف اپنی روزی ہی کھائے گا، جتنا تیرے پیٹ میں جانا اتنا ہی جائے گا. اور جب میں تجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کا حساب کسی اور کے سپرد کر دوں تو تجھ پر یہ میرا بڑا احسان ہے. کتنی پیاری بات ہے، انسان اس میں سوچے تو اس کا دل مچل جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو اتنا ہی کھائے گا جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ کتنا احسان کیا کہ میں نے تجھے تھوڑا سا دیا جتنا تجھے کھانا ہے، زیادہ نہیں دیا، کیونکہ زیادہ دیتا تو پھر اس کا حساب کرنے کی تجھ کو جھنجٹ پالنا پڑتا. میں نے تجھے زیادہ دیا ہی نہیں، وہ زیادہ مال کسی اور کو دے دیا، جھنجٹ کسی اور کو دے دی میں نے، اور جتنا تجھ کو کھانا اتنا ہی میں نے تجھ کو دیا. یہ میرا بہت بڑا احسان ہے تیرے اوپر. اور آدمی الٹا ہی سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو کھا پی رہا ہوں، زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا تو بینک میں بھی پڑا ہوا ہے، اس کے اتنی زمین پڑی ہے، اتنے فلیٹ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جس کا اتنا پڑا ہوا ہے اس کا دماغ بھی ہر جگہ جو ہے وہ کچرے کی طرح، کچرے کا ڈبہ بنا رہتا ہے. سوتا ہے تب بھی یہی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ دینا وہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا. رب فرماتا ہے میں نے تیرے اوپر احسان کیا کہ تجھے تیری روزی کے مطابق دیا، اور جو گننے والا جھنجٹ ہے نا وہ تجھ کو میں نے نہیں دیا، یہ جھنجٹ کسی اور کو میں نے دے دیا ہے. انسان اللہ کی اس بات کو سمجھے. اللہ کے وعدوں پہ بندہ جب یقین پیدا کرتا ہے تب اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. لیکن ہماری جو ہے وہ چال ایک دم الٹی ہی ہے، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہی ہے، اور یہ الٹی چال کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں اور ساری زندگی بس ٹینشن کے اندر گزر جاتی ہے. ورنہ جو آدمی سکون سے کھائے اور ضرورت کے مطابق روزی ملتا رہے، کسی کے بندہ کسی کا محتاج نہ رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا بندے کے اوپر کرم ہے. لیکن انسان کی فطرت اس کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو پرنور فرما دے. اے اللہ ہمیں تو اپنی مولا عطا کردہ روزی پر مولا صبر و شکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسے مال کے فتنے سے ہمیں بچا جو ہمیں مولا گناہ کے اندر مبتلا کر دے. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.